السلام علیکم ناظرین، نیوز ریکارڈر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نثار اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب نیوز چینل نیوز ریکارڈر۔ ویورز، آج میں آپ سے جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کہنا ہے کے حوالہ سے، وہ ہے خاتون اول محترمہ بشریٰ عمران صاحبہ کے حوالے سے۔ ویورز، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی جو ترویج اشاعت ہوئی اور دین حق کی جو تعلیمات دی گئیں، وہ صوفیزم کے اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے صوفیاء کرام کا ہے۔ اور اسی حوالہ سے 29 مئی کو خاتون اول محترمہ بشریٰ عمران صاحبہ نے لاہور میں ابو الحسن شاذلی ریسرچ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر کا افتتاح کیا، اور باقاعدہ وہاں پر وہ جو سینٹر کے حکام تھے انہیں یہ ہدایات جاری کی کہ اس سینٹر میں ہر ممکنہ طور پر وہ تمام کتب فراہم کیے جائیں جو روحانیت اور تصوف کے حوالے سے موجود ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی انہیں ہدایات جاری کی کہ وہ کتابیں وہاں پہ فراہم کریں، جس کی تاکہ ہمارے نوجوان اور علم و حکمت کے متلاشی یا طلبگار جو ہیں، وہ جو تشنگی رکھتے ہیں علم کی پیاس کی، تو انہیں وہ کتابیں میسر آ سکے۔ خاتون اول جناب محترمہ بشریٰ عمران صاحبہ کی یہ کاوش کو میں سراہتا ہوں، سیلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت احسن اقدام کیا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جب سے محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر، ہمارے انقلابی پرائم منسٹر جو ہیں جناب عمران خان صاحب کی زندگی میں آئی ہیں، انہیں بھی بہت سی کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ اللہ کریم انہیں بھی کامیاب و کامران رکھے اور صحت و تندرستی دے۔ یقیناً ایسے وزیر اعظم جو عمران خان کی صورت میں ایسے جو ہمیں وزیر اعظم ملے ہیں، وہ یقینی طور پر انقلابی ہیں، اور ان کی اس کنٹریبیوشن میں کافی حد تک، اور ان کے جو روحانیت اور تصوف کے حوالے سے اگر ہم بشریٰ بی بی کے خانوادے کے حوالے سے بات کریں تو وہ ایک علمی و ادبی اور روحانی اور دینی خدمات کے حوالے سے ان کے خاندان کو بھی کافی تقویت حاصل ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو توجہ ہے انہوں نے بجائے کسی ایسی ایکٹیویٹیز کو پروجیکٹ کرنے کے، انہوں نے صوفیزم کے حوالے سے بہت خوش آئند بات ہے۔ میں ان کے اس اقدام کو 100% سراہتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس ریسرچ سینٹر کو مزید دعام بخشیں گی، اور جو اس سینٹر کی انتظامیہ ہوگی انہیں باقاعدہ ان کتب کے حوالے سے جتنی بھی ہمارے، اور ناظرین ہمارے نوجوان مختلف خرافات میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی یہ مشعل راہ یہ اقدام ہے کہ وہ اپنے صوفیاء جو ہے، اپنے جو اکابرین ہیں، ہمارے محققین ہیں، ہمارے دانشور ہیں، ان کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں دسترس حاصل کریں، نہ کہ ہم برنارڈ شاہ پڑھیں، مارکونی پڑھیں یا ایلوس پریسلے کی تعریف کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ادبی روحانی صوفیزم کے حوالے سے بھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی جو ترویج و اشاعت ہے وہ صوفیزم کے حوالے سے بہت حد تک رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ خطہ اسلام کی طرف راغب ہے، اور اس میں بہت بڑا کریکٹر جو ہے وہ صوفیزم کا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بڑے بڑے نام ہیں، صابر پیا حضرت خواجہ بختیار کاکی ہیں، صابر پیا ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ ہیں، میاں محمد بخش صاحب ہیں، اور سخی سرور ہیں، حضرت لال شہباز قلندر ہیں، اور دیگر ایسے بے شمار جن کے میں نام نہیں لے رہا۔ میں معذرت چاہوں گا کہ میں مکمل حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں اور دیگر اولیاء کرام ہیں، ان کی تصوف کے حوالے سے تعلیمات سے متاثر ہو کر بیشتر لوگوں نے کلمہ محمدی پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور یہ خطہ بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے یہ تفویض کروایا۔ آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ صوفیزم کی ہی مہربانی ہے کہ ہمارے جو لوگ وہ اسلام میں ہے نا، جاء الحق و زہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چھٹ گیا، یعنی کفر کے اندھیروں سے نکل کر ہم اسلام کی طرف آئے، اور الحمدللہ ان صوفیاء کرام کی وجہ سے ہی آئے۔ تو میں
تمام تر محرکات تمام تر سیاسی مخاصمتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور ہر ممکنہ طور پر کسی بھی چاپلوسی سے بری زماں ہوتے ہوئے میں محترمہ بشریٰ عمران صاحبہ کے اس اقدام کو ایک بار پھر سیلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورت اقدام کیا اور اسلام کی اور صوفیزم کی ترویج کے لیے جو انہوں نے ریسرچ سینٹر کا قیام کیا اور اس کے لیے وہ کام کر رہی ہیں، اللہ کریم انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہماری قوم کو بھی اس ریسرچ سینٹر سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور بشریٰ عمران صاحب کو ایک بار پھر میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔